قبر ایک اندھا کنواں ہے اور میت قبر میں جاتے ہوئے ایک فریاد کرتی ہے۔ فرمایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین والوں کو قرآن کی ایک سورت سے نوازا ہے۔ مرحوم ماں باپ یا بہن بھائی کی بخشش کے لیے یہ سورت پڑھ کر احسان کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ مرحومین کو عذاب قبر اور عذاب جہنم سے آزادی لکھ دیتا ہے۔ وہ سورت یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرب قیامت لوگوں پر فتنوں کی بارش ہوگی۔ ایک شخص صبح ایمان والا ہوگا لیکن شام تک ایمان سے محروم ہو چکا ہوگا، یا پھر شام کو ایمان والا ہوگا تو صبح تک ایمان سے محروم ہو چکا ہوگا۔ جہالت ہی جہالت عام ہو جائے گی اور تعلیم عام ہوگی لیکن کوئی اس پر عمل کرنے والا نہ ہوگا۔ ہر بندہ گناہوں میں ڈوبا ہوگا۔ ناظرین، ان گناہوں میں سے ایک خطرناک گناہ کبیرہ مرد کی مرد سے شہوت پوری کرنا بھی ہے، اور اس گناہ کبیرہ کی ابتدا کے بارے میں تفسیر روح البیان میں فرمایا گیا ہے کہ مرد کے مرد سے شہوت پوری کرنے کے گناہ کبیرہ کی ابتدا شہر صدوم سے ہوئی تھی، جہاں پر قوم لوط آباد تھی۔ اس علاقے کی بستیاں نہایت سرسبز و شاداب اور زرخیز تھیں۔ یہ علاقہ بہت گنجان آباد تھا۔ ان بستیوں میں قسم قسم کے شاندار پھل اور میوے کثرت کے ساتھ اگتے تھے۔ شہر صدوم کی خوشحالی کی بدولت اکثر آس پاس کے لوگ مہمان بن کر ان آبادیوں میں آیا کرتے تھے، جس کے سبب شہر کے لوگوں کو ان مہمانوں کے مہمان نوازی کا بار بار انتظام و اکرام کرنا پڑتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس شہر کے لوگ بار بار کی مہمان نوازیوں سے بے حد تنگ ہو چکے تھے، مگر ان مہمانوں کو آنے سے روکنے یا پھر آئے ہوئے مہمانوں کو بھگانے کی کوئی صورت نظر نہ آتی تھی۔ تو اس ماحول میں ابلیس یعنی شیطان ایک بوڑھے شخص کے روپ میں حاضر ہوا اور بستی والوں سے کہنے لگا کہ اگر تم لوگ مہمانوں کی آمد و رفت سے رنجیدہ خاطر ہو اور ان سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس کی تدبیر یہ ہے کہ جب بھی کوئی مہمان تمہاری بستی میں آ جائے تو تم لوگ زبردستی اس کے ساتھ بدفعلی کرو۔ چنانچہ سب سے پہلے ابلیس لعنتی نے خود ایک خوبصورت نوجوان لڑکے کی صورت میں مہمان بن کر ان کی بستی میں داخل ہوا اور ان لوگوں سے خوب بدفعلی کروائی۔ لہٰذا یہ فعل بد ان لوگوں نے شیطان سے سیکھا، اور پھر ایسا اس برے اور گمبھیر عمل کے یہ لوگ اس قدر عادی ہو گئے کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے ہی اپنی نفسانی شہوت پوری کرنے لگے۔ تو اس وقت اس قوم کے پیغمبر حضرت لوط علیہ السلام تھے، اور جب انہوں نے اپنی قوم میں اس بدفعلی کو عروج پاتے دیکھا تو اپنی قوم کو اس عمل سے منع فرمایا اور انہیں نصیحت فرمائی، جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ہم نے لوط علیہ السلام کو بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ تم لوگ وہ بے حیائی کرتے ہو کہ جو تم سے پہلے اس جہاں میں کسی نے نہ کی تھی، اور تم مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر، بلکہ تم لوگ حد سے گزر گئے ہو۔ مگر وہ لوگ شیطان کے مکر و فریب میں اس طرح سے پھنس چکے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے سچے پیغمبر حضرت لوط علیہ السلام کی بات نہ مانی اور اس بھیانک جرم میں مبتلا رہے اور نہایت ہی بے باکی سے اس فعل بد کو انجام دیتے رہے۔ پھر جب ان کی یہ بے باکی حد سے تجاوز کر گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی گرفت فرمائی اور ان کی بستی کو تاس ناس کرنے کے لیے حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ چند فرشتوں کو بھیجا۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام دوسرے فرشتوں کا ہمراہ لے کر حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں مہمان بن کر حاضر ہوئے۔ یہ تمام فرشتے نہایت ہی حسین و جمیل لڑکوں کی صورت میں تھے۔ تو ان حسین نوجوانوں کے حسن و جمال کو دیکھ کر قوم لوط کے ذہنوں میں بدکاری کا خیال ابھر آیا، اور اس ناپاک ارادے سے انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کا چاروں طرف سے محاصرہ کر لیا۔ پھر وہ آپ علیہ السلام کے گھر میں داخل ہونے کے لیے گھر کی دیواروں پر چڑھنے لگے۔ تو اپنی قوم کی اس وحشیانہ کیفیت کو دیکھ کر حضرت لوط علیہ السلام کو اپنے مہمانوں کی بےعزتی اور مہمانوں کے سامنے اپنی رسوائی کا اندیشہ ہوا، اور آپ علیہ السلام بے حد رنجیدہ ہو گئے۔ پھر یہ منظر دیکھ کر اللہ کے مقدس فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے نبی آپ ہرگز کوئی فکر اور کوئی غم نہ کریں، کیونکہ ہم لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں جو ان بدکاروں پر عذاب لے کر نازل ہوئے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام سے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی آپ اپنے ارد گرد موجود ان تمام مومنوں کو اپنے ساتھ اکٹھا کر لیں اور ان ایمان والوں کی جماعت کو اپنے ہمراہ لے کر شہر سے باہر تشریف لے جائیں تاکہ ہم ان بستیوں کو تہس نہس کر دیں۔ فرشتوں کی طرف سے اللہ کا پیغام پا لینے کے بعد حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں اور تمام مومنین کو اپنے ساتھ لے کر دوسرے شہر کی جانب روانہ ہو گئے۔ ادھر حضرت جبرائیل علیہ السلام اس شہر کے 5 بستیاں اپنے پروں میں لے کر آسمان کی جانب بلند ہوئے اور کچھ اوپر لے جا کر ان بستی کو الٹ دیا
اور یہ آبادیاں زمین پر گر کر چکنا چور ہو کر ارد گرد بکھر گئیں۔ پھر پتھروں کی بارش ان لوگوں پر نازل ہوئی اور اس قدر زوروں کے سنگ باری ہوئی کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے تمام بدکار لوگ عبرتناک موت سے دوچار ہوئے۔ پھر قوم لوط کے عذاب کا ذکر کرتے ہوئے قرآن پاک میں یوں ارشاد ہوا، اور ہم نے ان پر پتھروں کا ایک می برسایا تو دیکھو کیسا انجام ہوا مجرموں کا۔ سورۃ اعراف۔ ناظرین اکرام، یہاں ایک نہایت اہم مسئلہ غور طلب ہے کہ عموماً دیکھا گیا کہ کسی کو عذرائے مزاح لوطی کہا جاتا ہے یا کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص لواطت کا مرتکب ہے، یعنی معاذ اللہ بد فعلی جیسے کبیرہ گناہ کو حضرت لوط علیہ السلام سے منسوب کر دیا جاتا ہے، اور یہ ایک انتہائی غلیظ اور گھٹیا مذاق ہے۔ بدکاری کا اور بدفعلی کا جو گناہ کبیرہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے اختیار کیا تھا، حضرت لوط علیہ السلام اسے مٹانے کے لیے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا رہے تھے، لیکن افسوس کہ ہم نے حضرت لوط علیہ السلام کے نام کے ساتھ بدکاری کو منسوب کر دیا۔ لہٰذا ایسی کسی بھی بات اور ایسے کسی بھی مذاق سے ضرور بچنا چاہیے، اور اللہ کے برگزیدہ پیغمبر یعنی حضرت لوط علیہ السلام کا نام ادب و احترام کے دائرے میں لیا جانا چاہیے۔ ناظرین گرامی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق فرمائی اور انسان میں شہوت کا مادہ رکھ دیا۔ اس شہوت کی تکمیل کے لیے عورت کی تخلیق فرمائی اور اس سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے قواعد و ضوابط متعین فرمائے، اور نکاح کا قانون مرد و عورت کے مابین مقرر فرما کر انسان کو بہترین اور نفع بخش طریقے سے اپنی شہوت کو مٹانے کا جائز راستہ فراہم کیا، تاکہ شہوت کی تکمیل بھی ہو سکے اور نسل انسان بھی فروغ حاصل کر پائے، اور انسان شہوت کے لیے کسی قسم کے گناہ کبیرہ کو مرتکب بھی نہ ہو۔ لیکن ناشکر انسان شیطان لعنتی کے مکر و فریب میں آ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا کردہ جائز طریقے کے استعمال کو چھوڑ کر اپنی شہوت کا غلط طریقے اور ارادے سے استعمال کرنے لگا، تو اس بنیاد پر معاشرے میں فتنہ و فساد برپا ہونے لگا اور بے حیائی اور بے شرمی عام ہونے لگی۔ اسلام اور بانی اسلام یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کو صاف ستھرا کر کے پاکیزہ نظام قائم کرنے کے لیے ایسے بےہودہ اور بدترین افعال سے لوگوں کو منع فرمایا، اور اس کے ذریعے سے معاشرے میں ہونے والے نقصانات اور ان کے بھیانک انجام سے آگاہ فرمایا۔ چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے زیادہ جس چیز کا مجھے اپنی امت پر خوف ہے وہ قوم لوط کا عمل ہے۔ باروایت مشکات شریف۔ ایک اور مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف الفاظ میں اس کی وضاحت یوں فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں نطفہ کو حرام کاری میں صرف کرنے سے بڑا کوئی گناہ نہیں۔ اسی طرح حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک درخت پر ایک مرتبہ ایک پرندے کو بیٹھے ہوئے دیکھا تو اس پرندے سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، اے پرندے، تمہیں خوشخبری ہو کہ تم کس قدر مزے میں ہو، اللہ کی قسم میں چاہتا ہوں کہ میں بھی تمہاری طرح ہی ایک پرندہ ہوتا۔ تم جب جی چاہے درختوں پر بیٹھتے ہو، پھل کھاتے ہو اور پھر اڑ جاتے ہو، نہ تمہارا حساب ہوگا اور نہ ہی تم پر کوئی عذاب ہوگا۔ اللہ کی قسم میں چاہتا ہوں کہ میں ایک راستے کے کنارے کا ایک درخت ہوتا، میرے پاس سے کوئی اونٹ گزرتا تو میری شاخ کو پکڑ کر اپنے منہ میں ڈال لیتا، پھر وہ مجھے چباتا اور جلدی سے نگل لیتا اور پھر مینگنی بنا کر نکال دیتا اور میں انسان نہ ہوتا۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک بار وہی فرمائی کہ جائیے اور سمندر کے کنارے جا کر ہماری قدرت کا نظارہ کیجیے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام اپنے لشکر کا ہمراہ لے گئے، لیکن وہاں کوئی ایسی چیز نظر نہ آئی۔ آپ نے ایک جن کو حکم دیا کہ سمندر کے کنارے سے غوطہ لگا کر آؤ اور اندر کی خبر لاؤ۔ جن نے غوطہ لگانے کے بعد واپس آ کر عرض کیا، میں سمندر کی تہہ تک نہ پہنچ سکا اور نہ ہی کوئی شے نظر آئی۔ پھر آپ علیہ السلام نے اس سے بڑے اور طاقتور جن کو حکم دیا تو اس نے پہلے جن کے مقابلے میں دگنی گہرائی تک غوطہ لگایا اور وہ بھی کوئی خاص خبر نہ لا سکا۔ تو آپ علیہ السلام نے اپنے وزیر آصف بن برکھیا کو حکم دیا، جو کہ اس وقت کے اللہ کے برگزیدہ بندے اور ولی اللہ تھے، تو انہوں نے تھوڑی دیر میں ایک عالیشان کافوری 4 دروازوں والا سفید سمندری گنبد لا کر آپ علیہ السلام کی خدمت اقدس میں پیش کر دیا۔ اس کا ایک دروازہ موتی کا، دوسرا دروازہ یاقوت کا، تیسرا ہیرے کا اور چوتھا زمرد کا تھا۔ اس کے چاروں دروازے کھلے ہونے کے باوجود سمندر کے پانی کا ایک بھی قطرہ اس کے اندر نہ پہنچ سکا۔ اس سمندری گنبد کے اندر ایک نوجوان صاف ستھرے لباس میں ملبوس نماز میں مشغول تھا۔ جب وہ نوجوان نماز سے فارغ ہوا تو آپ علیہ السلام نے اس نوجوان کو سلام کیا اور اس سے اس سمندری گنبد کا راز دریافت کیا،
تو اس نوجوان نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، میرا باپ معذور اور والدہ نابینا تھی، اور الحمدللہ میں نے 70 سال تک ان کی خدمت کی۔ تو میری والدہ نے انتقال سے پہلے دعا کی کہ یا اللہ میرے بیٹے کو درازی عمر بالخیر عطا فرما۔ تو والد محترم نے بوقت وفات دعا فرمائی، یا اللہ میرے بیٹے کو ایسی جگہ عبادت میں لگا جہاں شیطان کی مداخلت نہ ہو۔ والد مرحوم کے تدفین کے بعد جب میں ساحل سمندر پر آیا تو مجھے یہ سمندری گنبد نظر آیا۔ میں اس کے اندر داخل ہو گیا تو اتنے میں ایک فرشتہ آیا اور اس نے اس گنبد کو سمندر کی تہہ میں اتار دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پوچھنے پر اس نوجوان نے عرض کی کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور اقدس میں یہاں آیا تھا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جان لیا کہ اس کو 2000 سال اس سمندری گنبد میں عبادت کرتے ہوئے گزر چکے ہیں، مگر اب تک جوان ہے اور اس کا ایک بال بھی سفید نہ ہوا تھا۔ غذا کے بارے میں اس نوجوان نے بتایا کہ روزانہ ایک پرندہ اپنی چونچ میں کوئی چیز لاتا ہے اور میں اسے کھا لیتا ہوں۔ اس میں دنیا کی تمام نعمتوں کی لذت ہوتی ہے، اس سے میری بھوک اور پیاس مٹ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے فضل و کرم سے گرمی، سردی، نیند، سستی، گھبراہٹ اور خوف، یہ تمام چیزیں مجھ سے دور رہتی ہیں۔ اس کے بعد اس نوجوان کی خواہش پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا حکم پا کر حضرت آصف بن برکیہ نے سمندری گنبد کو اٹھا کر سمندر کی تہہ میں واپس پہنچا دیا۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو، اللہ آپ سب پر رحم فرمائے۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تک میرے ماں باپ زندہ تھے میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا تھا، لیکن اب وہ وفات پا چکے ہیں، تو اب میں ان کے ساتھ کس طرح سے بھلائی کر سکتا ہوں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب تیرے ان کے ساتھ نیکی یہ ہے کہ تو اپنی نمازوں کے ساتھ ان کے لیے بھی نفل نماز ادا کیا کر، اور اپنے روزوں کے ساتھ ان کے لیے بھی نفلی روزہ رکھا کر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت قبروں سے اس حال میں نکلے اگر کوئی مرحوم ہے اور گناہ گار ہے، لیکن قبر میں اس طرح سے داخل ہوگا کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس سے مومنین کی دعائیں بخشش و مغفرت کے سبب گناہوں سے پاک فرما دے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص والدین کی وفات کے بعد ان کی طرف سے حج کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جہنم سے آزادی لکھ دیتا ہے اور اس کو حج کامل کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور اس کے والدین کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں ہوتی۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جمعہ کی رات کو قبرستان میں گیا، میں نے دیکھا کہ وہاں نور چمک رہا ہے، اور میں نے یہ خیال کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قبرستان والوں کو بخش دیا ہے۔ تو غیب سے ایک آواز آئی کہ اے مالک بن دینار، یہ مسلمانوں کا تحفہ ہے جو انہوں نے قبر والوں کو بھیجا ہے۔ میں نے کہا، تمہیں خدا کی قسم ہے مجھے بتاؤ کہ مسلمانوں نے کیا تحفہ بھیجا ہے کہ جس کی وجہ سے ان کی قبریں منور ہو گئی ہیں؟ اس نے کہا کہ ایک مومن مرد نے اس رات قبرستان میں قیام کیا، تو اس نے وضو کر کے 2 رکعتیں پڑھی، تو ان 2 رکعتوں میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ کافرون اور دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص پڑھی، اور کہا، اے اللہ، ان 2 رکعتوں کا ثواب میں نے ان قبرستان میں مدفون تمام اہل ایمان کو بخشا، بس اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ روشنی اور نور بھیجا ہے اور ہماری قبروں میں فرحت اور کشادگی پیدا فرما دی۔ تو حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں ہمیشہ جمعرات کو پڑھ کر 2 رکعتیں اہل ایمان کو بخشا کرتا۔ تو ایک رات میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، آپ نے فرمایا، اے مالک بن دینار، بے شک اللہ تعالیٰ نے تجھے بخش دیا، جتنی مرتبہ میری امت کو تو نے نور کا ہدیہ بھیجا ہے اتنی اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے ثواب لکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے جنت میں ایک مکان بنا ہے جس کا نام خائف ہے۔ میں نے عرض کیا کہ خائف کیا ہے؟ فرمایا، جس پر اہل جنت بھی جھانکیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میت قبر میں ڈوبتے ہوئے فریادی کی طرح ہوتی ہے کہ ماں باپ، بھائی بہن یا دوست کی دعائیں خیر کے پہنچنے کی ہمیشہ منتظر رہتی ہیں، پھر جب اسے دعا پہنچ جاتی ہے تو اسے یہ دعا دنیا اور اس کے تمام نعمتوں سے زیادہ پیاری ہوتی ہیں، اور اللہ زمین والوں کی دعا سے قبر والوں کو پہاڑوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے، اور یقیناً زندوں کا مردوں کے لیے تحفہ ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنا ہے۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے مرحومین کے لیے قبرستان میں جائے اور وہاں پر سورہ یاسین کی تلاوت کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام قبر والوں کے عذاب میں تخفیف فرما دیتا ہے اور پڑھنے والے کو ان کی تعداد کے برابر نیکی عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 اعمال کے، پہلا صدقہ جاریہ،
دوسرا وہ علم جس سے لوگ فائدہ حاصل کرے، جبکہ تیسرا صالح بیٹا ہے یعنی نیک اولاد جو اس کے لیے دعا مانگتا رہے۔ تو اس کے صدقات و خیرات اور دعا کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے والدین کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے اور انہیں جنت عطا فرماتا ہے۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ گناہوں سے نجات کی کیا صورت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی زبان بند رکھو اور اپنے گھر سے باہر نہ نکلو اور اپنی خطا پر رویا کرو۔ بحوالہ آیا العلوم۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خوف سے رونے والا جہنم میں داخل نہ ہوگا یہاں تک کہ دودھ تھن میں واپس آ جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کے راستے کی گرد و غبار اور جہنم کا دھواں جمع نہیں ہو سکتے۔ بار روایت ترمذی شریف۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت میں ایک بندے کا درجہ بلند فرمائے گا، تو بندہ عرض کرے گا، اے مہربان اللہ، مجھے یہ بلند درجہ کہاں سے ملا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تیرے بیٹے کی دعائیں مغفرت سے۔ قیامت کے دن بعض انسانوں کے نامہ اعمال میں پہاڑوں کے برابر نیکیاں شامل کر دی جائیں گی۔ تو بندہ کہے گا، یا اللہ یہ کہاں سے آئی؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ تمہاری اولاد کے استغفار کے سبب ہے جو انہوں نے تمہارے لیے کیا تھا۔ باولا شرح صدور۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیکی کے بات کو سننے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔